بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ذل و بروز کی حقیقت، قسط 2، رحمت اللہ بندیشہ، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی۔ سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دوری ہیں اور بعض کے ارواح بعض کی صورت مثالی لے کر اس عالم میں آتے ہیں اور روحانیت ان کی بکلی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ذل و بروز کا تذکرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ گزشتہ لوگوں کے ہم صفات، مثیل اور بروز کی آمد کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ اگرچہ لفظاً بروز کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، البتہ بروز کا مفہوم بہت زیادہ بیان ہوا ہے، جیسے توحید کا لفظ نہیں ہے لیکن مضمون جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے لازم نہیں کہ قرآن ہر مضمون کا نام لے کر اس کا تذکرہ کرے، جیسے قرآن مجید نے دہریت کا نام لیے بغیر دہریت کی تردید کی، اسی طرح قرآن کریم نے دنیا کے ہر مذہب کے غلط عقائد کی تردید کی ہے، لیکن ہر مذہب کا نام نہیں لیا۔ پس جب بروز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کے علوم کے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں تو مثلاً سورۃ فاتحہ میں ہی دیکھیے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ مومن یہ دعا کیا کریں کہ اہدنا الصراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الفاتحہ 6-7۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس سے واضح ہے کہ ہر مومن ان لوگوں کی صفات اور عادات و اطوار کو اپنانے کی دعا کرے جو انعام یافتہ لوگ اس سے پہلے گزر چکے، لوگوں کے خصائل اور اطوار و طرق سے بچنے کی دعا مانگے جن سے اللہ ناراض ہوا۔ اب اگر تو یہ دعا قبول ہونے کے لیے سکھلائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے امت محمدیہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کے مثیل، ان کے بروز، ان کے ہم صفات لوگ پیدا کرتا چلا جائے۔ اور ہم صفات اور بروزوں کے آنے کا بھی ذکر ہے اور بد لوگوں کے مثیل اور بروزوں کے آنے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا سکھلائی گئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو لوگ انعام یافتہ ہونے کے بعد اس راستے کو ترک کر بیٹھے اور بھول گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر غضب الہی نازل ہوا، اور الضالین سے مراد وہ عیسائی ہیں جنہوں نے صحیح راستے کو ترک کر دیا۔ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم، حدیث نمبر 7320۔ جیسا کہ ابتداء میں تحریر کیا گیا ہے کہ ذل اور بروز کا مطلب ہے روحانی اور صفاتی طور پر کسی کے وجود کے ساتھ مشابہت پیدا ہونا، جیسے آئینے میں دیکھنے والے کے وجود کے ساتھ آئینے میں پیدا ہونے اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ صاف شفاف پانی کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے اندر بھی انسان کی تصویر پیدا ہوتی ہے، پس اس تصویر کو اس کا ذل اور بروز کہتے ہیں۔ عملاً ہر چیز کا ذل یا بروز ہو سکتا ہے سوائے ذاتی باری تعالیٰ کے۔ نمبر 1، مثیل اور عقیدہ توحید۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ اگرچہ توحید کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، البتہ توحید کا مضمون بہت زیادہ اور جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اس لیے لازم نہیں کہ قرآن مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، الشورى 12، یعنی اس خدا جیسا کوئی نہیں۔ یہ آیت واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہی ایسی ہے جس کا کوئی مکمل مثیل نہیں،
جیسا کہ اللہ احد الاخلاص 2، یہاں واحد نہیں فرمایا بلکہ احد کہا ہے، یعنی ایک نہیں جس کے بعد دو ہو سکتے بلکہ اکیلا اور تنہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی مثیل نہیں، بس اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مثیل نہیں، بس اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہستی ہے جس کا کوئی حقیقی اور مکمل مثیل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح انسانوں کا بھی کوئی مثیل نہیں ہو سکتا تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، لہٰذا یہ توحید باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ البتہ فنا فی اللہ کا مضمون قرآن و حدیث میں موجود ہے، نیز اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، البقرہ 139، اللہ کا رنگ پکڑو۔ اور یہ مضمون بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی ذات میں فنا ہو کر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے تو مخاطب بجائے خدا کے بندوں کے کہنے کے اے میرے بندوں سے کیا جا سکتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الزمر، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح میدان کی مٹھی کفار مکہ پر پھینکنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 18 میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، الانفال 18، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے وہ کنکر پھینکے تو تو نے نہیں بلکہ اللہ نے وہ کنکر پھینکے، یعنی اس خدائی قدرت کی تاثیر سے کفار کا 1000 کا لشکر جرار پسپا ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فتح آیت 11 میں فرمایا کہ بوقت بیعت رضوان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بظاہر حضرت صلی اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، الفتح 11، یعنی ان کے اوپر خدا کا ہاتھ تھا، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے کے لحاظ سے اپنے لیے ذل یعنی اپنے آقا کا سایہ یا بروز یعنی اپنے آقا کے صفات سے رنگین کے الفاظ انہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ پس کسی کے بروز یا ذل ہونے سے اس کے ہمبا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ سب محبت و عشق کی باتیں ہیں، اور یہی بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آقا کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ فرمایا من تھو شم تھو جاں شدی، ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 214، یعنی میں تو اور تو میں ہو گیا، میں جسم اور تو جان ہو گیا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کا ایک دوسرے کا مثیل ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثیل آدم علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم نے عمومی مضمون کے علاوہ نام لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کا مثیل قرار دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسی ابن عند اللہ
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کسی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، المزمل 16۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا مثیل اور بروز ہم صفات قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کما کا لفظ مثیل، بروز اور ذل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اور ذل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس آیت کریمہ میں ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، الاحقاف 11۔ ترجمہ: گواہی دینے والے نے اپنے مثیل کے حق میں گواہی دی تھی، پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے استکبار کیا۔ اسی بات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، بخاری کتاب المغازی، باب غزوة تبوک وهي غزوات الاسرة، یعنی فرمایا اے علی تعلق ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مختصر یہ کہ ان دو آیات و احادیث میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثیل، اپنے بروز، اپنے ذل اور اپنے ہم صفات وجود کے آنے کی پیش گوئی میں کی ہوئی ہے، جو کہ آج تک کتاب استثناء باب 18 آیت 15 اور 18 میں درج ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اسی کی طرف کان دھریو۔ آیت نمبر 18 یہ ہے، اسی کی طرف کان دھریو۔ آیت نمبر 18 یہ ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ نمبر 3، مومنین کو مثیل حواریان مسیح علیہ السلام بننے کی ہدایت۔ یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین، الصف 15۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ۔ اسے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، پس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب۔ مومنین میں سے بعض فرعون کی بیوی اور بعض حضرت مریم کے مثیل۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. التحریم 12-13. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا تو ہم نے اس بچے میں اپنے روح میں سے کچھ پھونکا اور اس کی ماں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتاب. نمبر 5. کفار کی مثالیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مانند ہے. کفار کو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا مثیل قرار دیا ہے جیسا فرمایا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. التحریم 11. اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہ بچا سکے اور کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. نمبر 6. مخالفین انبیاء سارے ایک دوسرے کے مثیل و مشابہ ہیں. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اچھے لوگوں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ قبل ازیں بیان ہوا فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کا مثیل قرار دیا گیا بالکل اسی طرح برے لوگوں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. یعنی انبیاء کے مخالفین اور منکرین کسی بھی زمانے میں ہوں ان کی فطرت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قد بینا الآیات لقوم یوقنون. البقرہ 119. اور وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس بھی کوئی نشان کیوں نہیں آتا. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کے مشابہ بات کی تھی ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں. ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر چکے ہیں. نمبر 7. منافقین کی مثال بطور ذل و بروز. بقول قرآن اچھے لوگوں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور برے لوگوں کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. البقرہ 15. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف تمسخر کر رہے تھے. یعنی جب منافقین شیاطین یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے
اور انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ذرا ٹھٹھا اور استہزاء کر رہے تھے۔ اب بجائے یہ کہنے کے کہ منافقین اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کہا گیا کہ منافقین اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے سردار جو تھے وہ اس وقت انسان نہیں رہے تھے اور ان سرداروں کی جنس ہی تبدیل کر کے وہ شیطان کی جنس میں داخل ہو گئے تھے۔ بس مراد یہ ہے کہ طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، تو صفاتی طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں شیاطین بیان فرماتا ہے۔ نمبر 8، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے یہود کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی سورہ البقرہ کا ہی مطالعہ کریں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو، یعنی نزول قرآن کے زمانے کے بنی اسرائیل کو بروزی طور پر تمثیل یہود و بنی اسرائیل قرار دے کر مخاطب فرمایا ہے، ورنہ جو امور اس زمانے کے یہود کو مخاطب کر کے بیان کیے جا رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کے آباء و اجداد کے متعلق ہیں جو کہ فوت ہو چکے تھے، مگر چونکہ ان پچھلوں کے اعمال شنیعہ اور یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے ہی نقش قدم پر تھے، اس لیے ان کو بروزی طور پر وحی قرار دیا گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ البقرہ 41 ترجمہ، اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور بس مجھ ہی سے ڈرو۔ اب ظاہر ہے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ البقرہ 62 اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی کا مصداق تھے، ان پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ان سے یہ عہد ہوا تھا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو بروز دے کر قرآن انہیں مخاطب فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے مخاطبین یہود کو کس آل فرعون سے واسطہ پڑا تھا؟ پھر فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ البقرہ 51۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، جبکہ ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، زمانے میں کب یہود کے لیے سمندر پھاڑا گیا ہے؟ کب ان کو نجات دی گئی؟ کیونکہ یہاں یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہو کر پھر آ گئے، تو کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرز بیان میں، اس قسم کی آیات میں یہ مضمون بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جو آج سے 2000 سال پہلے یہ یہودی ہوئے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں، تم صفاتی طور پر ان کے مثیل بن چکے ہو،
تمہارے اندر ان کا کردار داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، البقرہ 119، قلوبہم، البقرہ 119۔ اس زمانے کے یہودیوں کے دل اور اس زمانے کے یہودیوں کے دل صفاتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل گئے۔ تو یہ ہے وہ مضمون جسے صوفیاء ذل اور بروز کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ شمار مثالیں قرآن مجید میں بیان ہیں۔ ان سے واضح ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو پہلے زمانے کے یہود کی اولاد اور ان پر مثیل اور بروز قرار دے کر مخاطب کے صیغے سے مخاطب فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذل و بروز کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑایا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا اور فرعون اس کے لشکر سمیت غرق کیا گیا تھا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا تھا، پھر تم نے سرکشی اختیار کی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہ کرنا اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔ تمہاری یہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا ہی کر دیا۔ اب فرمائیے، اگر یہ کلمات بطور استعارہ نہیں ہیں اور ان تمام آیات کو ظاہر پر حمل کرنا چاہیے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ در حقیقت ان آیات کے مخاطب ہیں، جن کو آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریا نے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریا نے راہ دیا تھا اور جن پر من و سلوہ اتارے گئے تھے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ ہی تھے یا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر آ گئے تھے۔ کیا آپ لوگ جب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ان آیات کے معنی یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ ان آیات کے مخاطبین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت تک باقید حیات تھے یا قبروں سے زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ اگر کوئی طالب علم آپ سے سوال کرے کہ ان آیات کے ظاہر مفہوم سے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں کے وقت میں موجود تھے، کیا اب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ تھے یا زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ تو کیا آپ کا یہی جواب نہیں کہ بھائی وہ تو سب فوت ہو گئے اور اب مجازی طور پر مخاطب ان کی نسل ہی ہے جو ان کے کا وجود ہے، یا یوں کہو کہ گویا وہی ہیں؟ تو اب سمجھ لو کہ یہی مثال ابن مریم کے نزول کی ہے۔ سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دوری ہیں، اور بعض کے ارواح بعض کی صورت مثالی لے کر اس عالم میں آتے ہیں، اور روحانیت ان کی بکلی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے۔ آیت تشابہت قلوبہم کو غور سے پڑھو۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ نمبر 446 447 جاری ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، 31 جنوری 2023 عیسوی بروز منگل، صفحہ نمبر 16 اور 17۔